آپ کر کیا رہے تھے؟ مجھے ذرا کام تو بتائیں، آپ کرتے کیا تھے وزیر اعظم ہاؤس میں؟ ملک کی کوئی اور چلا رہا تھا، نیب آپ کے پاس نہیں. کتنے بے بس وزیر اعظم تھے آپ، اور اس کے باوجود آپ 3.5 پونے 4 سال بیٹھے رہے اس کرسی کے اوپر. بھائی جان آپ وزیر اعظم تھے، اور میں تانوں کنی یاری دسا تسی وزیر اعظم سی. آپ نے اپنے آپ کو کونسلر سمجھا ہوا تھا، آپ وزیر اعظم تھے، آپ کو وزیر اعظم لگایا ہوا تھا انہوں نے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اے لو ایک آیا جے ایک ٹرن، آیا جے ایک اور یو ٹرن، اے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے، عمران خان صاحب نے آزادی صحافت کے سلسلے میں ایک تقریب سے آج خطاب کیا، ایک کانفرنس سے آج خطاب کیا. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. ویسے تو ایک ویڈیو میں نے اس کے اوپر کل رات کو کی تھی، اور میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ برائے مہربانی آپ آزادی صحافت کے چیمپئن مت بنیں، کیونکہ آپ کے اپنے دور میں جو کچھ ہو چکا ہے، کم از کم آپ آزادی صحافت کے علمبردار نہیں بن سکتے آپ، کیونکہ جو کچھ آپ کے دور میں ہو چکا ہے. لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ باتیں چند خان صاحب نے کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے البتہ چند لوگوں نے، عمران خان صاحب سے پہلے جو چند لوگوں نے خطابات کیے ہیں، ذرا میں اس کا ذکر کر لوں. ایک تو سمیع ابراہیم صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے مطلب تقریر کی. اس کے بعد سی پی این ای کے صدر کاظم خان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے تقریر کی. عمران ریاض خان جو ہے وہ بھی تشریف لے کر آئے تھے، اور ایاز امیر صاحب وہ بھی تشریف لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی تقاریر کی. صرف چند پوائنٹس جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا. سمیع ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لو، لیکن جب کچھ کرو گے تو نام تو آئے گا. بتانا تو پڑے گا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ آپ بتائیں. صحافی زندہ ہے. ایاز امیر اگر بڑھاپے میں مار کھا کر بھی یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحافی زندہ ہے. صحافی تو خیر ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، صحافی کبھی مر نہیں سکتا، چاہے جو مرضی آ جائے اقتدار کے اندر، صحافی کبھی مر نہیں سکتا. لیکن اب یہ مطلب انہوں نے، سمیع ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لو، لیکن جب کچھ کرو گے تو نام تو آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ سلسلہ کاش پچھلے دور حکومت میں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہوتا، کہ جب اس وقت کہا جاتا تھا کہ نام نہ لو اور پھر نام نہیں لیے جاتے تھے چند لوگوں کی جانب سے، تو کاش یہ اس وقت بھی ایسی بات ہوتی. لیکن آپ لیں نام، بالکل نام لیں، نام قطعی طور پہ رکیے گا مت، نام لیں، اور نام لے کے سب کچھ بتائیں. نام لے کے پچھلے 10 سال کا سب کچھ بتائیں، جو کچھ ہوا سب کچھ بتائیں. تو سمیع ابراہیم صاحب کی بات کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اس کے بعد سی پی این ای کے جو صدر ہیں کاظم خان صاحب، انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت محتاط انداز میں بات کی کہ یہ نہ لگے کہ عمران خان یا کسی اور کی وہ حمایت کر رہے ہیں. تو ایک انہوں نے خطاب کیا. پھر عمران ریاض خان صاحب تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے ایکچولی جو بات کہی وہ ڈائریکٹلی ایک اور اینکر پرسن کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. انہوں نے کہا جی یہ ٹاؤٹ جو صحافت کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس کی بات کر رہے ہیں. یہ ٹاؤٹ جو صحافت کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، فٹے منہ تمہاری صحافت پر، اس نے میری زندگی کو خطرے میں ڈال دیا. مجھے ایک دن میں 12 تھریٹننگ کالز آئیں، مجھے کہا گیا کہ تمہیں مار دیں گے. یہ بیسکلی عمران ریاض خان صاحب حامد میر صاحب کی بات کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے میری ویڈیوز جو ہے نا، 2 ویڈیوز جو ہے وہ اکٹھی کر کے ٹویٹ کی اور اس پہ ٹیریبل لکھا. تو یہ ان کو کسی پارٹی نے دی تھی حامد میر صاحب کے بارے میں، کیونکہ حامد میر صاحب نے ان کا ایک کلپ جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، جس پہ انہوں نے ٹیریبل لکھا ہوا تھا. تو یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو یہ صحافت کا انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹاؤٹ، یہ حامد میر صاحب کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. اور اس پہ انہوں نے اور بھی کہا کہ جی عمران خان کے دور میں کسی صحافی کو بند نہیں کیا گیا، میری زندگی کے ساتھ کھیلا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی تم اسلام آباد نہ ہو ورنہ تمہیں پکڑ لیں گے. انہوں نے کہا یہ میرا ملک ہے، جہاں دل کرے گا جاؤں گا. اگر ہمیں پکڑ کے تمہاری مہنگائی ختم ہو جائے تو بے شک پکڑ لو، اور اگر گیس سستی ہو جائے تو بے شک پکڑ لو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج وہ آپ کا ایسٹ ہیں، آج وہ آپ کا ایسٹ ہیں، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ دن میں تارے دکھا دیں گے. آج وہ آپ کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آنا آپ نے دوبارہ ہمارے پاس ہی ہے. تو یہ میرا صرف ایک بات، دو چیزوں کے اوپر عمران ریاض خان صاحب سے جو ہے نا میرا اختلاف ہے، کہ جی ایک تو کسی کو بھی کسی کا ایسٹ نہیں ہونا چاہیے. آج اگر کوئی کسی کا ایسٹ بنا ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ بھی نہیں بننا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ساتھ امپورٹنٹ ہے، جس طرح میں اگر آج کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا تو اس کو بھی کسی کا ایسٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ماضی میں کسی کا ایسٹ رہا ہے تو اس سے بھی نہیں بننا چاہیے.
یہ بھی پھر ساتھ ہی رکھیں نا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے صرف صحافیوں کے حوالے سے کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ جناب یہ اس کا ایسٹ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ایک زمانے میں کسی کا ایسٹ رہا ہوا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کبھی کسی نے جو ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کسی کی کردار کشی کی ہو, کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہوں, یا کسی کے کہنے کے اوپر اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بنا دیا ہو, تو پھر کیا اسے بھی ٹاؤٹ کہا جائے گا؟ میرا سوال ہے, کیا اس کو ٹاؤٹ کہا جائے گا یا نہیں؟ اگر آج حامد میر صاحب کے اوپر اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کسی ثبوتوں کے ساتھ ہی کر رہے ہوں گے کہ جی حامد میر صاحب جو ہیں وہ ایک ٹاؤٹ ہیں اور وہ کسی کے ایسٹ ہیں, تو ماضی میں بھی پھر پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس کا جو ہے وہ ایسٹ رہا ہے, یا ماضی میں کون کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کرتا تھا یا پروگرامز کرتا تھا. سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, پتہ لگے نا, پتہ لگے کہ کون سے صحافی, کون سے اینکر پرسنز تھے جن کو بریفنگز دی جاتی تھیں, جن کو سمجھایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا کہ جناب فلاں کے اگینسٹ آپ نے پروگرام کرنا ہے. سب کے نام آ جائیں, نکالیں, 10 سال کے نکال دیں, 10 سال کی چیزیں نکالیں گے, بتائیں کون کس کے بارے میں, کون کس کے کہنے کے اوپر ٹویٹ کرتا تھا, کون کس کے کہنے کے اوپر ویڈیوز کرتا تھا, ساری تفصیلات آ جائیں, باہر نکالتے ہیں. تو بہرحال میرا ذرا اس کے اوپر نقطہ نظر یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتور لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس پارٹی کو اچھا کہیں تم بھی اسی کو اچھا کہو. مجھے کہا گیا کہ تم نے شہباز گل اور اے آر وائی کی بندش پر بات نہیں کرنی, کہتے ہیں تمہیں پکڑ لیں گے, پکڑنا ہے تو پکڑ لو, مجھے نشان عبرت بناؤ. کچھ طاقتور لوگ کہتے ہیں. تو اگر ہم آزادی صحافت کی اتنی بات کر رہے ہیں تو پھر پتہ لگے کون سے طاقتور لوگ ہیں. ایک جگہ ہم آزادی صحافت کی بھی بات کرتے ہیں, آزادی اظہار رائے کی بھی بات کرتے ہیں, تو اظہار رائے تو کریں نا آزادی کے ساتھ. کون سے طاقتور لوگ ہیں, کس بات کا ڈر ہے؟ اگر کوئی آپ کو فون کر کے کہتا ہے یا منع کرتا ہے تو بتائیں, لیٹس ٹیک دیئر نیمز. میں انوائٹ کرتا ہوں, آئیں بیٹھیں ڈسکس کریں, کون کہتا ہے, کون منع کر رہا ہے آپ کو. اور اس کے بعد انہوں نے پروگرام کا بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے پروگرام نہیں کرنے دیا. کون کرواتا ہے بتائیں, لیٹس ٹیک دیئر نیمز. پیچھے کیوں ہٹنا پھر؟ بالکل آپ کا رائٹ ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ عمران ریاض خان صاحب کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پروگرام کریں اور ٹکا کے کریں اور آن ایئر آئیں, لیکن اگر کوئی روک رہا ہے تو پھر اس کا نام بھی بتائیں. عمران خان صاحب کی بھی یہی عادت, میں ابھی آگے چل کے چند چیزیں شیئر کروں گا. عمران خان صاحب کی بھی یہی عادت ہے کہ جب مومنٹ گزر جاتا ہے تو پھر سالوں کے بعد جا کے جو ہے وہ ان کے گلے شکوے, ابھی آئیں گے میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا کیا گلے شکوے انہوں نے, جب وقت گزر چکا ہے تو اب گلے شکوے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایاز میر صاحب بھی آئے, انہوں نے کہا کہ پچھلی بار میں نے تقریر کی تو میرے کپڑے پھاڑ دیے, اس بار نہ جانے کیا ہوگا. خواجہ آصف اور نواز شریف کی تقریریں سن لیں تو ان پر 36 کیس بنتے ہیں. شہباز گل کیا کسی سازش میں ملوث ہوا ہے؟ سمیع ابراہیم صاحب کی جانب سے انہوں نے بوڑھا کہنے پر جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا. بہرحال میں تو اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو ایاز میر صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. اب عمران خان صاحب کے بارے میں جو ان کا خطاب ہے ذرا لمبا ہے, میرے ساتھ ہی رہیے گا, آپ کو میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا جی تمام سپیکرز کو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جہاد کر رہے ہیں, جہاد کا مطلب ظلم کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. پلیز اس کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف اور صرف یا سیاست ہو رہی ہے, صحافت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو جہاد کے ساتھ مت جوڑ دیا کریں, اس کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایون میں بھی اگر یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہوں تو میں صحافت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو مذہبی ٹچز مت دیا کریں. ایک تو قاسم سوری کی آواز آپ کے دماغ میں بار بار چلتی رہتی ہے, ہر چیز کے اندر آپ جو ہے یہ جو مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انسانی تاریخ میں ہمیشہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسے ڈکٹیٹرشپ, فیشزم, بادشاہت, اسے بادشاہت کہتے ہیں. جی وہ بالکل مجھے یاد آ رہا ہے جس میں کہا گیا تھا جناب مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. وہ کیا تھا, وہ کنٹرول نہیں تھا. جب وہ صحافیوں کو کہا جاتا تھا یا جب صحافیوں سے ٹویٹیں ڈیلیٹ کروائی جاتی تھیں, وہ کیا تھا, وہ سب کچھ وہ مثبت رپورٹنگ نہیں تھی, وہ کنٹرول نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کو کنٹرول کر لے, اس کی رائے کو کنٹرول کر لے, معاشرے کو کنٹرول کر لے. ماں صدقے, مطلب عمران خان صاحب کو آج کنٹرول یاد آ گیا. بھائی واہ واہ, یہ کنٹرول وہ معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتا, وہ خود پوری طاقت چاہتا ہے تاکہ انسانوں کے اوپر راج کرے, بلکہ وہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی اظہار رائے ہو. آج خان صاحب کو آزادی اظہار رائے یاد آ گئی. بھائی واہ واہ,
3.5 سال کیا 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 گیا صحافیوں کے ساتھ, صحافت کے ساتھ. آج یہ فرماتے ہیں کہ جناب معاشرے وہ ترقی کرتے ہیں. اچھا بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, میں نے ان کی ایک اور چیز نوٹ کی, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں میں آزادی ہزار رائے کے ساتھ ہوں, میں آزادی ہزار رائے کے ساتھ ہوں. کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں مطیع اللہ جان کو کون اٹھا کے لے گیا؟ فوٹیج نہیں ملی آج تک, آج تک وہ فوٹیج نہیں ملی ہے. اسلام آباد کے وہ جو سیف سٹی کے کیمرے تھے ان کی فوٹیج نہیں مل سکی ہے کہ کون اٹھا کے لے گیا. ملک کا حکمران کون تھا میرے بھائی؟ عمران خان صاحب آپ تھے. فوٹیج آپ نے ڈھونڈ کے دینی تھی, آپ کے وزیر داخلہ نے ڈھونڈ کے دینی تھی میرے بھائی. اسد علی طور کو کون مار کے چلا گیا یہ آپ نے دیکھنا تھا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا جی کہ ریاست مدینہ میں تمام شہری قانون کی نظر میں برابر تھے. لو مطلب پھر ریاست مدینہ کی بات. ابھی کل رات کو شہباز گل کو آپ لوگوں نے روک کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں جانے دینا اسی. آپ نے ایف آئی اے کو نوٹس واپس بھیجے ہوئے کہ میں نے نہیں آنا. الیکشن کمیشن کے سامنے آپ پیش نہیں ہوتے اور آپ پھر بات کرتے ہیں کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں. قانون کی دھجیاں اڑانے والے تو آپ ہیں. اس کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں وہ معاشرے ترقی کر کے جہاں آزادی ہے, انسان جب تک ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوتا بڑے کام نہیں کر سکتا. ہم 1947 میں آزاد ہوئے لیکن 1974 تک سندھ کلب, جمخانہ کلب میں سوٹ پہن کر جانا پڑتا تھا. جمخانہ میں جب اردو بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے کہ بارش آتا ہے, ہمیں شرم آتی تھی. اچھا یہ ٹپکل ان کی جو عادت بن چکی ہے نا بار بار بلاول کی انگریزی کے اوپر. میں اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری فیئر خان صاحب, ویری فیئر, میری بات کا مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن کیا آپ مجھے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, میں نارملی اس ایریا میں جانے سے کو اوائڈ کرتا ہوں, لیکن بیکاز آپ بار بار اس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. خان صاحب میں اگر آپ کے بیٹوں کا بیٹھ کے یہاں پہ انٹرویو کروں, آپ کے دونوں بیٹوں کا میں یہاں پہ انٹرویو کروں, کیا وہ مجھے ایک روانی کے ساتھ اردو میں میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں صرف, وہ کر سکتے ہیں؟ میرے ملک کے سابق وزیر اعظم کے بچے کیا ٹکا کے اردو بول سکتے ہیں, سلیس اردو بول سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آئی ایم پریٹی شیور وہ نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ انگلینڈ کے اندر ہیں, ظاہری بات ہے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, میں ان کو جج نہیں کروں گا اس بات کے اوپر کہ وہ جی اردو کیوں نہیں صحیح طرح بول سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ فائنڈ سم بیٹر سبسٹنس جس کے اوپر آپ نے اگلے پہ تنقید کرنی. اور وہ جس جلسے میں آپ کھڑے ہوتے ہیں جی وہ بارش آتا ہے, پانی آتا ہے, میں فار گاڈ اسٹاپ ایکٹنگ لائک اے کلاؤن فار گاڈ سیک. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, یہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے جھکتے مارنا, مطلب یہ کس قسم کی سائنس ہے بھائی؟ یہ کیا تقریر کا سٹائل ہے کہ آپ بیٹھ کے اگلے کی نقلیں اتار رہے ہیں؟ گرو اپ, مطلب عمر ہو گئی آپ کی یار. آپ مانا نوجوانوں کے لیڈر ہیں, نوجوان نہیں ہیں, نوجوانوں کے لیڈر ہیں. یہ لڑکے شڑکے, بلکہ ایون میں تو کہتا ہوں 25-26 سال کے بھی جو بندے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ 15-16-17 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا, یا وہ کلاس کے ایون اس سے بھی چھوٹے 11-12-13 سال کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے ہیں اس طرح. آپ پولیٹیشین ہیں, آپ لیڈر ہیں. آپ نے آج تک قائد اعظم کو دیکھا تھا بیٹھ کے نہرو کی نقلیں اتارتے ہوئے کسی ایک تقریر کے اندر, یا گاندھی کی نقلیں اتارتے ہوئے, یا لیاقت علی خان نے سب کچھ کیا ہو, سر سید احمد خان نے سب کچھ کیا ہو؟ ان میں سے کسی کو دیکھا تھا آپ نے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ آپ کو ایک پوائنٹ مل گیا ہے, بس آپ اس کے اوپر بیٹھ کے, مطلب وہ اس لیے کیونکہ آپ کراؤڈ میں کھڑے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں چلو یار یہ ٹھیک ہے, یہی پوائنٹ جو ہے نا اس سے لوگ بڑے محسوس ہوتے ہیں, تو چلو اسی پوائنٹ کو ریپیٹ کرتے رہو. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا جی میں جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں میری قوم آزاد ہو, اپنے معاشرے میں آزادی رائے کو انڈرسٹینڈ کریں. لوگ کہتے ہیں میرے دور میں نے میڈیا پر سختیاں کی, میں کبھی آزاد میڈیا سے خوف زدہ نہیں ہوا. تو پھر خوف کیوں پھیلایا ہوا تھا اگر آپ خوف زدہ نہیں تھے؟ تو اسد علی طور کو مالدیوز کے لوگ آ کے مار گئے تھے. ابصار عالم کو چیکو سلواکیہ سے لوگ آئے تھے گولی مارنے کے لیے. حامد میر کو مطلب برازیل سے کوئی آیا تھا اس کو آفر کرنے کے لیے. کس سے جا کے سوال کریں؟ آپ حکمران ہیں. آج جو کچھ بھی ہوگا, چلے میں آن دا ریکارڈ کہہ دیتا ہوں, آج جو کچھ بھی ہوگا, عمران ریاض اگر آن ایئر نہیں ہے, ارشد شریف اگر آن ایئر نہیں ہے, صابر شاکر اگر آن ایئر نہیں ہے, میں شہباز شریف سے سوال کروں گا. بھائی ملک کا وزیر اعظم وہ ہے, میں اس سے سوال کروں گا. کل کو شہباز شریف آزادی صحافت کا چیمپئن بننے کی کوشش کرے گا, یہ نام میں رکھوں گا اس کے سامنے, بالکل اسی طرح ہی, بالکل اسی طرح ہی نام رکھوں گا میں. تو میں آپ سے سوال کروں گا, اور اگر آپ نہیں تھے, اگر آپ اس کے رسپانسبل نہیں تھے, تو جو رسپانسبل تھے کیا ایکشن لیا آپ نے ان کے خلاف, بتائیں مجھے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں.
یا پھر آپ کٹ پتلی تھے، یا آپ سے کچھ ہوتا نہیں تھا، یا آپ بے بس تھے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے 1997-98 میں نجم سیٹھی نے اس کی کرپشن پر تنقید کی تو اس نے اسے 3 دن بند کر کے مار پڑوائی. بالکل ٹھیک ہے، وہی نجم سیٹھی نواز شریف کے ساتھ ایک کشتی کے اندر بیٹھ کے سیر کر رہا، اور آپ بیٹھ کے اسی کی ایگزامپل دے رہے ہیں. اور نجم سیٹھی نے نواز شریف کے نال کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ کے اسی نجم سیٹھی پہ جب آپ نے 35 پنکچر کا جھوٹا الزام لگایا تھا، تب نجم سیٹھی کے خلاف آپ نے قانونی کارروائی کی. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، بالکل کریں آپ. آج وہ نجم سیٹھی جس کے ساتھ نواز شریف نے وہ سب کچھ کیا تھا، وہ آج انہی کے ساتھ بیٹھ کے، مطلب ہی از ویری کلوز ٹو نواز شریف، نجم سیٹھی صاحب، آپ ان کی بیٹھ کے ایگزامپلس دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے دور میں کیا کیا بھائی؟ آپ اپنا ٹریک ریکارڈ بتائیں مجھے. لوگوں کو نہیں نکالا گیا نوکریوں سے کیا؟ آپ کے پریشر کی وجہ سے نہیں نکالا گیا کیا؟ اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں. بالکل ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی، یہ میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ بھائی وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ کی ٹیمیں لوگوں کی توہین کرتی ہیں تو وہ آزادی اظہار رائے کا لبادہ اوڑھ کے حرکتیں کرتی ہیں. جب وہ آج اس وقت بھی جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، میں لفظ نہیں ریپیٹ کر سکتا غریدہ فاروقی کے خلاف اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر نہیں، لفظ نہیں میں استعمال کر سکتا کیونکہ شاید ہماری پرورش ایسی نہیں ہے. اور آپ کے وہ چاہنے والے آپ کے ہیں سارے، وہ ماننے والے آپ کے ہیں سارے. آڈیو ٹیپ کیا کہتی ہے؟ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو. کدھر گئی آزادی اظہار رائے؟ آزادی اظہار رائے کے اوپر آپ لوگ حکم دیتے ہیں غداری کے ساتھ جوڑ دو. یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے جس کا میرا کپتان جو ہے وہ اتنا بڑا چیمپئن بن رہا ہے؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں بدقسمتی سے میں وزیر اعظم تھا اور اسی نجم سیٹھی نے میرے اوپر باتیں رکھی، بدقسمتی سے میں وزیر اعظم تھا. چلے آج آپ نے اس بہانے مان بھی لیا کہ بدقسمتی سے آپ وزیر اعظم تھے. میں عدالت چلا گیا لیکن میرے دور میں تو کیس چلا ہی نہیں. اگر وزیر اعظم کو انصاف نہیں ملا تو باقی لوگوں کو کیا ملنا ہے؟ ہائے میرا بے بس وزیر اعظم، ہائے میرا ناکارہ وزیر اعظم، میرا کٹ پتلی وزیر اعظم جس کا کوئی کچھ نہیں سنتا تھا. پتہ نہیں پی ایم اس کا سٹاف بھی آپ کی بات سنتا تھا جب آپ اس سے ایک گلاس پانی مانگتے تھے یا نہیں؟ یا وہ بھی کہتا تھا جو ٹائم ہوئے گا تو لے آؤں گے؟ سنتا ہی کوئی نہیں تھا آپ کی چل ہی نہیں رہی تھی. چنگا دور سی. اور اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنا کیس اپنا بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ میری تو سنتا ہی کوئی نہیں تھا، میں تو تھا ہی کچھ نہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دو. بھائی تاڑی سے سنتا ہی کوئی نہیں، آپ کی تو چلتی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں تو جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے تو ذمہ داری بھی آتی ہے. ہم جب تماشا دیکھ رہے تھے 90 کی دہائی میں، دونوں پارٹیاں آئیں، دونوں کو کرپشن پر 2 دفعہ نکالا گیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں 58(2)B کو کس طرح استعمال کیا گیا. آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. یو نو اٹ ویری ویل. ٹھیک ہے. اور اگر چلے کرپشن کے اوپر نکالا بھی گیا، اسی کابینہ کے لوگ آج آپ کی کابینہ میں شامل تھے. جب کرپشن کے بیس کے اوپر، چلے میں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں، جب کرپشن کی بیس میں نکالا گیا، شیخ رشید اس کابینہ کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ شاہ محمود قریشی اس کابینہ کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ جو لیفٹ رائٹ آپ کے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کابینہ کا حصہ تھے، انہی حکومتوں میں تھے. تو پھر کرپشن میں تو یہ ملوث بھی ہوئے. پرویز الہی کیا تھے آج جس کو آپ نے چیف منسٹر بنایا ہوا ہے؟ یہ نواز شریف کے دور میں کیا تھے؟ نواز شریف کے اس پارٹی کا حصہ نہیں تھے کیا؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی تب ان دونوں جماعتوں کو دیکھ کر میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہو اگر ملٹری اس سے بہتر ہوگی تو ملٹری اس سے بہتر ہوگی. یہ واقعی ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی. یہ اور بات ہے کہ اس وقت تنقید نہیں تھی تو اس وقت کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھیں. دونوں نے ایک دوسرے پہ کرپشن کے کیسز بنائے. مجھے یاد ہے جب 1996 میں نگراں حکومت آئی تو فاروق لغاری تھے، تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ زرداری اور بے نظیر نے 1.5 بلین روپے ملک سے باہر نکالے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1996 کی، اور نواز شریف نے بھی 1.5 بلین روپے ملک سے باہر نکالے.
نواز شریف نے 3 سال سے کم عرصے میں 17 فیکٹریاں بنا لی اور بینک سے قرضے لیے. اچھا اب مجھے یہ بات بتائیں کہ بھائی یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا, یہ نواز شریف نے اور بے نظیر نے سب کچھ کیا, تو برائے مہربانی آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کے بعد آپ نے نواز شریف کے ساتھ مل کے عدلیہ تحریک میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے مظاہرے کس بات کے کرتے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کرپٹ آدمی ہے؟ اس وقت کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے؟ اس وقت آپ کو یاد نہیں رہتا تھا؟ نواز شریف کے بارے میں آپ خود کہہ چکے ہیں, میں اب ریکارڈ میں وہ میں چلا نہیں سکتا, آپ خود کہہ چکے ہیں کہ جی نواز شریف کو جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر نہیں, اس کو کیسز میں پھنسا کے جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے. یہ آپ خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. یہ پہلے کی بات ہے, میں 2011 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا شروع میں ہم نے جنرل مشرف کو سپورٹ ہی اس لیے کیا کہ ہمیں لگا کہ وہ کرپشن کے خلاف آیا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ ہر دفعہ غلط اسیسمنٹ کر جاتے ہیں. آپ کا ٹریک ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھ لینا, آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا, آپ کو بعد میں پتہ لگا وہ ہے تو بندہ ہی بڑا پیڑا سی. ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں, مطلب آپ کو وہ پرویز مشرف کے ساتھ آپ گئے, بعد میں آپ کہا وہی نہیں آیا تو غلط ہو گیا. اس کے بعد میں آگے چل کے اکبر ایس بابر اور باقی تمام لوگ ان کے ساتھ کیا. اکبر ایس بابر نے جہاں آپ سے سوال کیا آپ نے کہا او یہ تو غلط ہو گیا, اس کو بھی فارغ کرو. فوزیہ قصوری انہوں نے آپ سے 4 سوال کیا, او اے تو غلط ہو گیا, انہوں بھی فارغ کرو. اس کے بعد جہانگیر ترین, اتنا مطلب آپس میں بھائی چارہ اور سب کچھ. جہانگیر ترین سے آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, او اے تو غلط ہو گیا, انہوں سائڈ تو کرو. اس کے بعد اور یہ الٹا بھی چلتا ہے, جو لوگ آپ کو ایک زمانے میں برے لگ رہے ہوتے ہیں, جس کو آپ نے چپڑاسی نہیں بنانا تھا اس کو وزیر داخلہ بنا دیا, جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا. کمال ہے بھائی. تو بیسکلی تو مسئلہ آپ کی اسیسمنٹس میں ہے, آپ کی اسیسمنٹس ہی خراب ہے. آگے چل کے انہوں نے کہا وہ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ملک کی زیادہ فکر ہوگی کہ جب وہ دیکھتے ہوں گے چوری تو وہ اس پر ریاکٹ کریں گے, کیونکہ میں جب جدوجہد کر رہا تھا اس وقت بھی ISI والے مجھے ان کی چوری کے بارے میں بتاتے تھے. ساری معلومات میرے پاس ان سے آئی. اچھا ٹھیک ہے, تو بیسکلی آپ کو ISI نے بھی بیوقوف بنایا. یہی بات ہے نا. عمران ریاض خان صاحب بھی یہی بات کہتے تھے نا کہ ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی اور یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے ملک کو کھا جائے گا. تو عمران ریاض خان صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کے ساتھ جو ہے وہ بیسکلی یہی ہوا ہے, آپ کو فائلیں دکھائی جاتی تھی اور آپ ان فائلوں کے پیچھے چل پڑتے تھے. آپ یہ نہیں سوال کرتے تھے کہ میرے بھائی ان فائلوں کا میں کی کراں, اس کو کورٹ میں لے کے جاؤ, کورٹ میں کیس چلے گا, فیصلہ آئے گا, تب پتہ لگے گا اگلا کرپٹ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہے طریقہ کار. آج آپ کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے نا آپ کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے, لیکن اس سے جب تک کورٹ آف لا آپ کو نااہل نہیں کرتا, میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو نااہل کر دیا جائے. میں آپ کو کرپٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتا جب تک کہ کورٹ آف لا آپ کو یہ نہ کہے. ایون دو ایک پورا فیصلہ ہے آپ کے حوالے سے 70 سے زائد پیجز کا, لیکن میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو یہ. تو بیوقوف آپ بنے ہیں, اس پہ چیخے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوقوف آپ بنے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آپ پہلے بنتے آئے ہیں, پرویز مشرف کے معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بدقسمتی سے نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی, تبھی مجھے سمجھ آ گیا کہ کیسز سارے میچور ہیں, یہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے اور کبھی واپس آ جاتا تھا. یہ جو ایکسیلیٹر دباتے تھے بھائی جان, آپ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کر کیا رہے تھے؟ مجھے ذرا کام تو بتائیں, آپ کرتے کیا تھے وزیر اعظم ہاؤس میں؟ آپ کا کام صرف تقریریں کرنا تھا, ملک کی کوئی اور چلا رہا تھا, نیب آپ کے پاس نہیں, آپ کا کیس چلتا نہیں تھا کورٹ کے اندر. کتنے بے بس وزیر اعظم تھے آپ, اور اس کے باوجود آپ 3.5 پونے 4 سال بیٹھے رہے اس کرسی کے اوپر. جب آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ نہیں بھائی میری بات نہیں چل رہی, تو چھوڑ دینا تھا نا اقتدار, ادھر ہی چھوڑ دیتے. آپ نے کہا نہیں میں نے بیٹھے رہنا, میں نہیں چھڑنا, میں بیٹھے رہنا, میں تھی میں. آج آپ یہ باتیں اس وقت کرنی تھی. ایک پریس کانفرنس کی مار تھی, ایک پریس کانفرنس آپ کرتے کہ جناب میں ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے ایکسیلیٹر کے اوپر جو ہے پاؤں رکھا ہوا ہے یہ مجھے کرنے نہیں دیتے. بولنا تھا کہ نام لینا تھا. اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب کیا فائدہ؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تماشا دیکھ رہے تھے, گالیاں ہمیں پڑ رہی تھیں, وہ کسی کو نیب میں لے کر جاتے تھے تو وہ اندر جاتے ہوئے اور باہر آتے ہوئے مجھے گالیاں نکال رہے تھے. بھائی جان آپ وزیر اعظم تھے, اور میں تانوں کنی یاری دسا تسی وزیر اعظم سی. آپ نے اپنے آپ کو کونسلر سمجھا ہوا تھا, آپ وزیر اعظم تھے, آپ کو وزیر اعظم لگایا ہوا تھا انہوں نے.
میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپے نکال لیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کر. تو جیلوں میں نہیں ڈالا تھا آپ نے؟ وہ پکنک منانے گئے ہوئے تھے کیا؟ نون لیگ کے تمام لوگ، آصف علی زرداری، فریال تاربو، سب کو تو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا آپ نے. اور کتنا جیل کے اندر کھڈا ڈال کے اس کے اندر ڈال دیتے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب جناب جو اپریل میں ہوا میرے ذہن پر جو شوق ہے، چلیں ہم نہیں کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتا، ہم نہیں کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتے کہ وہ سازش کا حصہ تھے. ایلو ایک آیا جی ایک اور ٹرن، آیا جی ایک اور یو ٹرن. پہلے تو سارا کوئی نیوٹرلز پہ ڈالا ہوا تھا نا، اب کیا فرما رہے ہیں؟ چلیں ہم نہیں کسی کو مورد الزام ٹھہراتے کہ وہ سازش کا حصہ تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ونڈوز کی اپڈیٹ کس طرح ہو رہی ہے. وہ آتی ہے نا ونڈوز کی اپڈیٹ یا فون کی اپڈیٹ آتی ہے کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے کیسے ان لوگوں کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ اچھا یہ اٹس سیلف یہ جو فلسفی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نے کیسے مسلط ہونے دیا؟ مطلب یہاں پہ عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی اقتدار پہ کون بیٹھے گا. ووٹ شوٹ وغیرہ، یہ الیکشن کس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، اس پروسیس کو ہم نہیں مانتے. اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے اس نے کس کو بٹھانا ہے تو کس کو نہیں بٹھانا. دس از ہاؤ مچ ہی بلیوز ان ڈیموکریسی اینڈ دس از ہاؤ مچ ہی بلیوز ان دا فریڈم آف اسپیچ. یہ وہ بات ہے جس کی میں بات کرتا ہوں بار بار کہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اور اوروں کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا، اس میں یہ بنیادی فرق ہے. یہ کہتے ہیں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تب ہوں، میں تب تک ہوں جب تک اسٹیبلشمنٹ اگر میری بات نہ مانے تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ، دوسروں کا اقتدار کا رستہ روک لو تو سب ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ کار میں کام کرے، دائرہ اپنا کراس نہ کرے، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ فلسفی نہیں ہے ان کی اس بات کی. اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ جی اور اس میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کوئی کہے کہ شہباز شریف کی گورننس بہتر ہے یا عمران خان کی گورننس بہتر ہے، تو یہ اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیکن جب 16 ارب کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رائے ٹھیک ہے یا میری؟ اوپن اینڈ شٹ کیس آپ کے مطابق ہے نا، یہی تو اصل سوال ہے بھائی. آپ نے اپنی طرف سے تو اگلوں کو پھانسیوں پہ ٹانگ دیا ہوا ہے. لیکن یہی تو آپ کو سمجھا پاگل ہو گئے کہ کورٹ آف لا ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو اس کے ذریعے ہی چلنا ہوتا ہے. اس کو آئین قانون کہتے ہیں. اسی کو آپ کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے میرے بھائی. تحریک انصاف کے حصول کے لیے کورٹس میں جانا پڑتا ہے. آپ کے کہنے کے اوپر اوپن شٹ کیس نہیں بنتا کہ آپ نے دماغ میں کسی کے بارے میں سوچ لیا اور آپ نے کہا بس یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس تو پھر آپ کے بارے میں بھی کہہ دیجیے منی لانڈرنگ، وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، نکالو عمران خان کو، کرو اس کے پہ پابندی لگاؤ، نہیں الیکشن لڑ سکتا. ایلو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 70 پیجز کی رپورٹ آئی ہوئی آپ کے بارے میں. 2 اکاؤنٹ آپ نے چھپائے ہوئے الیکشن کمیشن سے. اسلام آباد کے 2 اکاؤنٹ ہیں، ایک میں 8.5 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہے، ایک میں $50,000 کی ٹرانزیکشن ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اوپر اڑا دیں آپ کو. یہی تو بیسک چیز ہے جو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کورٹ آف لا میں جا کے آپ کے بیانات کی بنیاد کے اوپر کوئی مجرم نہیں ڈکلیئر ہو سکتا. آپ کو جا کے بتانا پڑتا ہے، اس کو پروف کرنا پڑتا ہے آپ کو. اس کے بعد کہانی آگے چلتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کے پاس سارے کیسز مجھے انہوں نے ہی دکھائے. میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے ان کا راستہ نہیں روکا؟ اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے، وہ وہاں سے فون کرتے ہیں تو جو کام کروانا ہے وہ یہاں کرنے کو تیار ہیں. میں اگر کہتا ہوں کہ اڈے نہیں دینے یا میں روس چاہتا ہوں تو میں اینٹی امریکن ہوں. ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کا تحفظ کرنا. یہ اینٹی نہیں ہے لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں. ایک تو وہ ڈونلڈ لو کا سائفر ہے جو آرمی چیف کے پاس بھی گیا، صدر کے پاس بھی گیا، میرے پاس بھی آیا، فارن آفس کے پاس بھی تھا. تو وہ تو کہتا تھا کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے. میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتا تھا کہ باہر سے سازش ہے، یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتا تھا
کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، پھر کیس کیسے ان کو ملک پر مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے، تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہو اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو، اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، آپ کو جو مرضی کہیں آپ جو مرضی کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ جو اوپر آ کر بیٹھے ہیں، اور پھر جو 4 ماہ میں ہوا ہے، مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، اور آج جو مہنگائی ہے، اور اب کیا کوشش ہو رہی ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح تسلیم کر لیں کہ جو اوپر سیٹ اپ آیا ہوا ہے اس کے لیے یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے، جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو، پھر اس سے صرف معافی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہو کہ عمران خان نے میرے سے کہا کہ ان کے خلاف ٹویٹ کرو۔ اچھا، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جی یہ جو انہوں نے بات کہی نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اقتدار کسی کے پاس ہو اور پاور کسی کے پاس ہو۔ خان صاحب، میں کافی لمبی ہوگی بات یہ ہے کہ اقتدار آپ کو ملا ہی اس پاور کی وجہ سے تھا۔ جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا اقتدار کسی کے پاس ہو، پاور کسی کے پاس ہو، اس پاور کے ساتھ، وہ پاور آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو اقتدار کبھی آپ کو نہیں ملنا تھا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، اور آج بھی آپ اسی پاور کے ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے اقتدار ملے ہو۔ کہانی ساری یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کہانی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی۔ اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اقتدار میں آنا ہے تو مجھے اس پاور کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنونس کروانا ہوگا کہ جناب مجھے آپ ایکسیپٹ کریں۔ بس کہانی صرف اتنی سی ہے۔ اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کل کو دوبارہ بھی آپ پاور میں آ گئے نا تو پی ایم ہاؤس کے سٹاف نے بھی آپ کی بات نہیں ماننی اگر پاورفل کوارٹرز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب ایدی کوئی نہیں سنے گا۔ نواز شریف نے 1999 سے پہلے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو لگایا تھا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی پاورفل جو سرکلز تھے نا وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب وہ لگے۔ پوری آئی ایس آئی اس کو رپورٹ تک نہیں کرتی تھی۔ ضیاء الدین بٹ کی بات کر رہا ہوں، پوری آئی ایس آئی اس کو رپورٹ تک نہیں کرتی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ میں سب کچھ واقع 70 سال میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن آپ چونکہ خود اقتدار تک آنا چاہتے تھے، ان تمام چیزوں سے آپ نے اپنی آنکھیں پلٹ لی اور منہ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ آپ کو کرسی چاہیے تھی، اور آپ نے ان تمام چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر کے یہ کرسی حاصل کی۔ آج آپ چیخیں مار رہے ہیں کہ دیکھو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ یہ پورا لبے لباب تھا آپ کی آزادی صحافت کانفرنس کا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔